بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپریم کورٹ میں مختلف مقدمات کی سماعت کے لیے بینچ کیسے تشکیل دیے جاتے ہیں؟ کس بینچ میں کون سے جج صاحبان شامل ہوں گے؟ ان کے سامنے کون سے مقدمات لگیں گے؟ کس مقدمے کی سماعت کی باری کب آئے گی؟ یہ بنیادی سوالات ہیں جن کا تعلق ہمارے نظام انصاف سے ہے اور انصاف یقینی بنانے سے ہے، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگوں کو، عوام الناس کو، ان سوالات کے جوابات معلوم نہیں ہے۔ آئین کی دفعہ 191 میں یہ قرار دیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے طریقہ کار کے لیے پارلیمان قانون بنا سکتی ہے، اور سپریم کورٹ اس قانون کے ماتحت کچھ قواعد بھی بنائے گی، رولز بنائے گی۔ اور یہ مسلمہ اصول ہے کہ جو پارلیمان کا بنایا ہوا قانون ہوتا ہے وہ ان ذیلی قواعد سے بالاتر ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ بھی مسلمہ اصول ہے کہ جو آئین ہے وہ قانون پر بالاتر حیثیت رکھتا ہے۔ اب ہمارے آئین میں اس معاملے سے متعلق کچھ بنیادی اصول تو طے شدہ ہیں، اور ظاہر آئین میں بنیادی اصول ہی طے ہو سکتے ہیں۔ تفصیلی قانون سازی تو پھر پارلیمان کرتی ہے قانون بنا کر، لیکن پارلیمان نے اس موضوع پر قانون سازی کی نہیں ہے۔ البتہ سپریم کورٹ نے 1980 میں کچھ رولز بنائے ہیں۔ اب عملاً ان رولز کو آئین پر بھی یوں کہیں کہ فوقیت دی گئی ہے، جو ایک عجیب معاملہ ہے۔ پارلیمان نے قانون بنایا نہیں ہے، اور آئین میں کچھ بنیادی اصول موجود ہیں، لیکن ان کی طرف کوئی نہیں دیکھتا۔ سارا معاملہ سپریم کورٹ کے اپنے بنائے ہوئے رولز پر چلتا ہے، اور ان رولز میں بھی کیا کچھ ہے اور ان کو کیسے دیکھا جاتا ہے، اس میں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ صرف یعنی بینچز کے حوالے سے نہیں ہے، کیسز لگنے کے حوالے سے نہیں ہے، یہ معاملہ دیگر کئی امور سے متعلق بھی ہے۔ مثال کے طور پر سپریم جوڈیشل کونسل جو ججز کا احتساب کرنے کے لیے ہے، اس کے متعلق آئین کی دفعہ 209 میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کونسل اگر اس کو اطلاع پہنچے کسی جج کے متعلق تو وہ اس کے خلاف از خود کارروائی کر سکتی ہے۔ وہاں ریفرنس بھی باقاعدہ دائر کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ از خود بھی کارروائی کر سکتی ہے، سو موٹو ایکشن میں وہ آ سکتی ہے۔ لیکن جو ذیلی قواعد بنائے گئے ہیں یا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے 2005 میں سپریم جوڈیشل کونسل کے لیے، تو اس میں یوں کہیں کہ سارا معاملہ چیئرمین آف دی کونسل کے پاس ہے۔ ویسے چیئرمین آف دی کونسل کی ترکیب بھی آئین میں کہیں ذکر نہیں کی گئی۔ وہاں یہ مینشن ہے، یہ مذکور ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کون کون ہوں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، 2 سینئر جج ہوں گے سپریم کورٹ کے، اس طرح 2 سینئر چیف جسٹسز ہوں گے ہائی کورٹس میں سے، لیکن وہاں چیئرمین کا لفظ نہیں آیا ہوا۔ لیکن جو ذیلی قواعد بنائے گئے ہیں تو اس میں چیئرمین کا لفظ بھی آیا ہوا ہے۔ چلیں اسے آپ اس طرح مان لیجئے کہ چونکہ وہ سب سے سینئر ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو آپ دا فرسٹ امنگ ایکولز کہیں۔ لیکن یہ کہ وہ اختیارات جو کونسل کو من حیث المجموع کلیکٹیولی کونسل کو حاصل تھے، وہ اختیارات اب کونسل کی بجائے چیئرمین کے پاس چلے جائیں، پھر چیئرمین فیصلہ کریں کہ سو موٹو ایکشن لیا جانا چاہیے یا نہیں لیا جانا چاہیے، تو یہ گویا آپ نے اپنے وضع کردہ طریقہ کار کو آئین پر فوقیت دے دی ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ یہ صرف سپریم جوڈیشل کونسل ہی کا معاملہ نہیں، سپریم کورٹ بھی جب سو موٹو ایکشن لیتی ہے، سپریم کورٹ کے لیے ویسے سو موٹو کا اختیار آئین میں صراحتاً کہیں مذکور نہیں ہے، لیکن دفعہ 184 ذیلی دفعہ 3 کے تحت اور دیگر چند اصولوں کو ملا کر سپریم کورٹ نے یہ اختیار اپنے لیے حاصل کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ اختیار ہمارے پاس آئین کی روح سے موجود ہے۔ تو بہرحال وہ اختیار اگر ہے دفعہ 184 ذیلی دفعہ 3 کے تحت تو سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ پھر اس اختیار کو چیف جسٹس کے ساتھ کیسے مخصوص کیا گیا کہ صرف چیف جسٹس ہی ایسا کر سکتا ہے؟ اس معاملے میں سپریم کورٹ کے رولز کا معاملہ پھر آ جاتا ہے، ایک سرکولر کا معاملہ آ جاتا ہے، اور اسی طرح پھر ان چیزوں پر رلائے کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے ایک بینچ کا فیصلہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، جس میں اس سارے معاملے کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے۔ اس معاملے میں ایک رائے تو یہی ہے جو عام طور پر رائج بھی ہے کہ چیف جسٹس سو موٹو لے سکتا ہے۔ ایک دوسری رائے ابھی پچھلے دنوں جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ظاہر کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو اختیار ہے دفعہ 184 ذیلی دفعہ 3 کے تحت سو موٹو کا اختیار، تو یہ پوری سپریم کورٹ کو حاصل ہے، اور پوری سپریم کورٹ کو حاصل ہے سے مراد یہ ہے کہ فل کورٹ بیٹھ کر ایسے مقدمے کی سماعت کرے۔
ایک تیسری رائے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ہے، جو وہ پہلے ایک موقع پر ظاہر کر چکے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ 2 رکنی جو بینچ ہوتا ہے اس کو بھی سپریم کورٹ کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، 3 رکنی بینچ کو بھی یہ حیثیت حاصل ہوتی ہے، تو سپریم کورٹ کا کوئی بھی بینچ سپریم کورٹ ہے، اس لیے سپریم کورٹ کا کوئی بھی بینچ یہ اختیار رکھتا ہے جو دفعہ 184(3) کے تحت ہے، بشرطے کہ جو وہاں شرائط ذکر کی گئی ہیں وہ شرائط پوری ہوں۔ ایک شرط یہ ہے کہ معاملہ بنیادی حقوق کی پامالی کا ہو، اور دوسرا یہ کہ عوامی مفاد کا معاملہ ہو۔ تو اگر بنیادی حقوق کہیں پامال ہو رہے ہوں اور معاملہ عوامی مفاد کا ہو، یہ دونوں شرائط پوری ہو رہی ہیں، کسی بینچ کے سامنے کوئی ایسا معاملہ آیا تو وہ بینچ اس پر نوٹس لے سکتا ہے۔ یہ ان کی رائے تھی۔ اچھا، ویسے ایسے قسم کے جو امور ہیں ان پر غور کرتی ہے بعض اوقات ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آخر کر کیا رہے ہیں؟ یعنی کیا وہ اپنے ہاتھ پیر خود باندھ رہے ہیں؟ اب وہ بینچ جس نے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ سو موٹو کا اختیار صرف چیف جسٹس کے پاس ہے، تو اس کے لکھنے والے، اس فیصلے کے لکھنے والے تو وہ تھے جنہوں نے بعد میں خود چیف جسٹس بننا تھا، تو یہ بات تو قابل فہم ہے۔ لیکن یہ بات کہ سپریم کورٹ کا کوئی بھی بینچ سو موٹو لے سکتا ہے، یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس نے چند مہینے بعد چیف جسٹس بننا ہے، تو وہ کیوں یہ نہیں کر رہا کہ یہ سو موٹو کا اختیار میرے پاس ہی رہے؟ وہ کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمام جو بینچز ہیں وہ یہ اختیار استعمال کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ جو دفعہ 184(3) کے تحت جو کنڈیشنز ہیں وہ پوری ہوں؟ کیا وہ اپنے ہاتھ پیر باندھ رہے ہیں؟ یہ اپنے ہاتھ پیر باندھنے والی بات اس معاملے میں بھی ہے جس پر آج ہم بحث کر رہے ہیں کہ بینچ کیسے بنائے جاتے ہیں، کس بینچ میں کون سے جج ہوں گے، کس بینچ کے سامنے کون سا کیس لگے گا، کس کیس کی باری کب آئے گی۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ چیف جسٹس کے پاس ہے یہ اختیار، تو اور اس شخص نے بعد میں خود چیف جسٹس بھی بننا ہے، تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن جس شخص نے بعد میں چیف جسٹس بننا ہے وہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اختیار تنہا چیف جسٹس کے پاس، ایک فرد واحد کے پاس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ اصول ہوں، ضوابط ہوں، پہلے سے لوگوں کو معلوم ہو کہ کون سا کیس کب آئے گا، اور بینچز کی تشکیل اور یہ سارا معاملہ یہ مرضی پر نہیں چلے، بلکہ وہ مرضی باقاعدہ اصولوں اور قواعد اور ضوابط کے تحت استعمال کی جائے، تو پھر کیا یہ سوال نہیں پیدا ہو رہا کہ وہ اپنے ہاتھ پیر کیوں باندھ رہے ہیں؟ جی ہاں، یہ ہاتھ پیر باندھنے اس لیے ضروری ہے کہ انصاف کی فراہمی کے لیے ان قیود اور حدود کا ہونا ضروری ہے، اور یہی تمام ججز کے حلف کا بنیادی عنصر ہے، بنیادی نقطہ ہے کہ انہوں نے انصاف کی فراہمی یقینی بنانی ہے، ذاتی پسند و ناپسند سے بالا تر ہو کر، اور کسی کو فیور بھی نہیں دیں گے اور کسی سے خوف بھی نہیں کھائیں گے، تو یہ ان کے حلف کا بنیادی تقاضا بھی ہے۔ بہرحال اس مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ 28 فروری کو پرسوں کیا ہوا جب 2 رکنی بینچ نے، جس کی سربراہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے تھے، یہ سوالات اٹھائے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ اس دن جو بینچ تھا تو وہ پہلے سے جو تشکیل دیا گیا تھا، تو اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جسٹس حسن رضوی صاحب تھے، اور اسی طرح ایک اور بینچ 3 رکنی بینچ تھا جس کی سربراہی جسٹس یحییٰ آفریدی کر رہے تھے۔ لیکن پھر اچانک 27 فروری کو شام میں ان بینچز کو تبدیل کر لیا گیا، اور جس بینچ کی سربراہی جسٹس یحییٰ آفریدی کر رہے تھے ان کو اس بینچ کی سربراہی سے ہٹا کر ان سے ایک جو جونیئر جج ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، ان کو اس بینچ کا سربراہ بنا دیا گیا، اور ادھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ بینچ میں جو جسٹس حسن رضوی صاحب تھے ان کو ہٹا کر ان کی جگہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو شامل کیا گیا۔ یہ بینچ جو پہلے سے بنائے گئے تھے کیوں توڑے گئے؟ یہ وہ سوال تھا جس پر بحث شروع ہوئی، تو رجسٹرار صاحب کو بلایا گیا کیونکہ وہاں سے یہ معاملہ چلتا ہے، تو ان کو بلا کر پوچھا گیا کہ یہ کیا ہوا ہے، تو ان کے پاس سوائے اس کے کوئی جواب نہیں تھا کہ چیف جسٹس صاحب کے سٹاف آفیسر نے یہ ان کو کہا تھا۔
اور ابتدا میں تو بات زبانی کلامی ہوئی تھی، بعد میں پھر یہ کہا گیا کہ انہوں نے ایک سمری بنائی تھی اور چیف جسٹس صاحب کی اپروول کے لیے، جس پر انہوں نے انیشل کر دیے تھے، تو اس طرح انہوں نے کیا۔ تو وہاں سے یہ بحث چل پڑی کہ یہ چیف جسٹس نے کیا ہو یا ان کے سٹاف آفیسر کی اطلاع پر آپ نے کیا ہو، یہ اختیار ہے کہاں، اور بینچز کی تشکیل کیسے ہوتی ہے، اور کون سے کیسز کس بینچ کے سامنے لگتے ہیں، اور کس کیس کی باری کب آتی ہے۔ یہ سوالات جب شروع ہوئے تو معلوم ہوا کہ اس کا جواب کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ چیف جسٹس صاحب کی مرضی چلتی ہے۔ وہاں سپریم کورٹ کے جو چند سینئر وکیل تھے، ان میں سے دو سے پھر عدالت نے معاونت طلب کی، اور ان کی معاونت سے پھر سپریم کورٹ کے رولز پڑھے گئے۔ تو جو آرڈر 11 ہے ان رولز میں، ان میں اس آرڈر میں یہ کہا گیا ہے کہ بینچز میں کس بینچ میں کون سے ججز ہوں گے، تو ان کی نامزدگی چیف جسٹس کرتے ہیں۔ اسی طرح لارجر بینچ کی تشکیل کسی معاملے کے لیے ضروری ہے یا نہیں، یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کرتے ہیں۔ اور اگر مثال کے طور پر ججز بالکل برابر تقسیم ہو جائیں تو چیف جسٹس یہ کر سکتے ہیں کہ وہ معاملہ کسی تیسرے جج کی طرف بھیجیں، یا تیسرے جج کی طرف بھیجنے کے بجائے کوئی لارجر بینچ تشکیل دیں۔ تو یہ باتیں وہاں کہی گئی ہیں۔ وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ بینچز میں موجود ججز کی تعداد بھی کم کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ سوالات مزید سامنے آتے ہیں۔ بہرحال جو اگلا آرڈر ہے اپیلوں کے متعلق، آرڈر 19 ہے، تو اس میں تو اصولی طور پر یہ بات طے کی گئی ہے کہ اپیلوں کی سماعت کی جائے گی تاریخی ترتیب پر، یعنی جو اپیل پہلے دائر کی گئی ہے اس کو پہلے سنا جائے گا، جو بعد میں دائر کی گئی ہے اس کو بعد میں سنا جائے گا، جہاں تک ممکن ہو، ایز فار ایز پاسبل۔ تو جہاں تک ممکن ہو سے معلوم ہوا کہ کچھ استثناءات ہو سکتی ہیں۔ ان استثناءات کی تحقیق کی گئی تو ایک سرکولر، یعنی ایک مراسلہ جو اندرونی طور پر یوں کہیں عدالت نے جاری کیا تھا، جنوری 2017 کا ایک سرکولر سامنے آیا، اس میں 5 قسم کے مقدمات کو استثناء دی گئی تھی کہ ان کو تاریخی ترتیب کے بغیر بھی سنا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو 5 قسم کے کیسز ہیں، تو ان میں 3 کا تعلق کرمنل لاء سے ہے، فوجداری قانون سے، اور باقی 2 کا تعلق وہ دیوانی مقدمات کے ساتھ ہے۔ جو کرمنل کیسز سے متعلق ہیں تو ان میں ضمانت قبل از گرفتاری کا معاملہ ہے، ظاہر ہے وہ ایک ارجنٹ میٹر ہے۔ اسی طرح ضمانت بعد از گرفتاری کا معاملہ بھی اس میں آتا ہے، کیونکہ ایک بندے کی آزادی سلب کی گئی ہے۔ اور اسی طرح اگر قید ہے 10 سال تک، تو یہ 3 فوجداری مقدمات ہیں جن کو 2017 کے سرکولر میں استثناء دی گئی ہے کہ ان کو تاریخی ترتیب سے پہلے سنا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دیوانی مقدمات میں ایک تو فیملی یا رینٹ کے مقدمات ہیں، بشرطے کہ ان کے ساتھ ارجنسی کا کوئی ثبوت شامل کیا گیا ہو، جسے معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ واقعی ارجنٹ اور فوری نوعیت کا ہے۔ اسی طرح سٹے اپلیکیشنز، یعنی کسی معاملے کو سٹے کرنے کے لیے درخواست اگر دائر کی جائے تو اس کو بھی ارجنٹ مانا جائے گا، بشرطے کہ ارجنسی کا کوئی ثبوت، فوری نوعیت اس کی ثابت کی جائے۔ تو یہ استثناءات ہیں، اور کوئی استثناءات یہاں مذکور نہیں ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 28 فروری کو اس بینچ کے سامنے جو 12 مقدمات لگائے گئے تھے، ان 12 مقدمات میں کوئی بھی مقدمہ ان 5 قسموں میں کسی قسم میں نہیں آتا تھا۔ تو پھر، اور یہ جو 12 مقدمات تھے، 12 کے 12، یہ 2020 اور 2021 میں دائر کیے گئے تھے، اور یہ سارے جو مقدمات تھے یہ لیو فار اپیل کے تھے۔ یعنی ایک تو وہ معاملہ ہوتا ہے نا جس میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف آپ اپیل میں سپریم کورٹ آتے ہیں، اور آپ کو اپیل کا حق آئین نے دیا ہے، وہاں آپ اپیل کا حق رکھتے ہیں۔ اور ایک وہ معاملہ ہے جس میں آپ اپیل کا حق تو نہیں رکھتے، لیکن آئین نے آپ کو یہ گنجائش دی ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں درخواست دیں، پھر سپریم کورٹ دیکھے کہ آپ کو اپیل کا حق دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ سول میٹرز میں بھی ہوتا ہے، یہ کرمنل میٹرز میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو 12 مقدمات تھے یہ سول تھے، یعنی جس کو CPLA کہا جاتا ہے، یہ سول پیٹیشنز تھیں فور لیو ٹو اپیل، کہ ہمیں اپیل کی اجازت دی جائے۔ اب
अहम बात यह है, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहिब ने रजिस्ट्रार साहब से ये सवाल किया कि वो जिनका अपील का हक है, तो वो तो आईन के तहत उनका हक है, तो उनको तो इस तरह के मुकदमात पर फोकियत हासिल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो इनको अपील का हक हासिल नहीं, इनको अपील का हक हम दें या ना दें ये तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है, जबकि उनका तो हक पहले से तस्लीम शुदा है कि वो अपील में आ सकते हैं, तो फोकियत तो उनको दी जानी चाहिए थी, तो आपने इनको कैसे फोकियत दी? फिर ऐसी अपीलें, यानी जिनको अपील का हक हासिल है, उनकी अपीलें 1999 से पड़ी हैं अदालत में, और यहाँ 2020-2021 के मुकदमात आप सामने ला रहे हैं, हमारे सामने रख रहे हैं, जबकि वो अपील का हक भी नहीं, अपील की इजाजत तलब कर रहे हैं, और वो भी 2020-2021 का मामला है। 1999 से अपीलें पड़ी हुई हैं, वो सामने नहीं आ रही, हालांकि होना तो ये चाहिए तारीखी तरतीब से। और फिर फोकियत तो अपीलों को होनी चाहिए थी, तरजीह तो उनको दी जानी चाहिए थी। यहाँ फिर अदालत ने डेटा तलब किया कि आप हमें बताएं कि आपके पास कितने केसेस हैं जो ज़ेर इल्तिवा हैं, कितनी दरखास्तें हैं जो ज़ेर इल्तिवा हैं। ये जो डेटा हमारे सामने आया है, ये इंतहाई खौफनाक है, और यहाँ अदालत को ये बताया गया कि जनवरी 2023 तक सुप्रीम कोर्ट के सामने 56,285, मैं दोहराता हूँ, 56,285 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के सामने ज़ेर इल्तिवा हैं। फिर उसकी तफसील भी दी गई है, क्रिमिनल अपील कितनी है, सिविल अपील कितनी है, और लीव फॉर अपील के लिए कितनी दरखास्तें आई हैं सिविल साइड से, क्रिमिनल साइड से। उसके बाद उन्होंने तफसील से हर साल का डेटा दिया है 1999 से, कि 1999 से कुछ अपीलें, 2 अपीलें 1999 से अभी तक ज़ेर इल्तिवा हैं, उनकी बारी नहीं आ रही। 2001 से 2 अपीलें ज़ेर इल्तिवा हैं, उनकी बारी नहीं आ रही। इसी तरह 2002 से 2 अपीलें बाकी हैं, 2005 से 5 अपीलें बाकी हैं, 2006 से 2 अपीलें बाकी हैं। इस तरह करते करते उन्होंने 2023 तक वो डेटा सारा बताया है कि ये अपीलें ज़ेर समात हैं, सिविल अपीलें। और दूसरी जानिब उन्होंने वो डेटा भी शो किया है जिसमें ये बताया गया है कि लीव फॉर अपील की कितनी दरखास्तें 2005 से अभी तक ज़ेर इल्तिवा हैं। और ये सिविल मैटर्स में हुआ, इस तरह क्रिमिनल की तकसीम भी तकरीबन ऐसी ही है। तो इधर इतनी अपीलें साल हर साल से, यानी अशरों से, बल्कि 2 अशरों से जायद का अरसा हुआ अपीलें पड़ी हैं, उनकी समात नहीं हो रही, और इधर लीव फॉर अपील की दरखास्तें आ रही हैं और आप उनकी फौरी समात कर रहे हैं। ये कैसे होता है? ये सवालात जब किए गए तो जैसे मैंने अर्ज किया, जवाब सिवाय इसके कोई नहीं था कि ये तो चीफ जस्टिस साहब की मर्जी से तय होता है। यहाँ फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जो फैसला लिखा है और जिसके साथ जस्टिस यहया अफरीदी ने इत्तेफाक किया है, तो यहाँ फिर उन्होंने उन उसूलों का जिक्र किया है जो आइन में मज़कूर हैं और जिनसे मालूम होता है कि ये मर्जी कोई खुली छुट्टी नहीं है, कोई फ्री लाइसेंस नहीं है, बल्कि वैसे भी आइन में और कानून में जहाँ भी किसी शख्स को या किसी ऑफिस को अगर कोई मर्जी बज़ाहिर दी गई है, तो वो मर्जी उसूलों के साथ मुक़य्यद होती है। और इस ज़िमन में उन्होंने बहुत सारे पिछले नज़ायर का भी हवाला दिया है, सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ा फ़ैसलों का हवाला दिया है कि मर्ज़ी को कैसे मुक़य्यद किया जाता है। लेकिन दिलचस्प अमर यह है कि उन्होंने आइन की दफ़ा 4 का भी हवाला दिया है कि हर शख्स के साथ कानून के मुताबिक सलूक होना चाहिए, ये उसका हक़ है और ये कोई उससे नहीं छीन सकता। इसी तरह जो फेयर ट्रायल का हक़ है, मुनसिफ़ाना समाअत का हक़, तो कैसे मुनसिफ़ाना समाअत हो सकती है अगर आपकी बारी मुझसे पहले आती है, मेरी बारी आपके बाद आती है, हालांकि मैं बरसों से इंतज़ार कर रहा हूँ और आप ने कल ही मुकदमा दायर किया था, क्या आप किसी के कुछ लगते हैं? जी, यहाँ से ये सवाल मुंसलिक हो जाता है जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट के साथ भी, यानी ज़ाबिता अखलाक के साथ। जजेस से किस किस्म का रवैया मतलूब है, किस किस्म का किरदार मतलूब है, और ये मामला मुंसलिक हो जाता है जजेस के हल्फ के साथ भी, क्योंकि उन्होंने हल्फ उठाया हुआ है कि वो पसंद नापसंद की बुनियाद पर फैसले नहीं करेंगे, सबके साथ इंसाफ करेंगे, जानिबदारी नहीं करेंगे, ना किसी से ना कोई खौफ ना कोई लालच, बल्कि वो इन सब चीज़ों से मावरा होकर हक और इंसाफ के मुताबिक फैसला करेंगे। इसी वजह से यहाँ जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट का भी हवाला दिया है और
یہاں پھر اسلامی اصول بھی ذکر کیے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور وہ حدیث یہاں انہوں نے کوٹ بھی کی ہے، کہ کسی کو اگر فیصلے کی ذمہ داری دی گئی تو اس کو تو گویا بغیر چھری کے ذبح کیا گیا۔ یہ تو بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے جو فقہا نے استدلال کیا ہے کہ مقدمات قاضی کے سامنے جس ترتیب سے آئیں اسی ترتیب سے اسے سننے چاہیے، تو امام کاسانی کا وہاں حوالہ بھی دیا ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میرے استاد محترم پروفیسر عمران احسن خان نیازی صاحب نے جو امام کاسانی کی اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے ادب القاضی سے متعلق ابواب کا، تو ان کا ذکر بھی یہاں آیا ہے۔ تو یہ اسلامی اصول بھی ہے کہ ترتیب اسی طرح ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کسی کو غیر ضروری اور بے اصولی طریقے سے فیور نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح جو کونسل آف یورپ نے ایک وینس کمیشن بنایا تھا، اس سے بھی استدلال کیا گیا ہے، وہاں بھی انہوں نے بتایا ہے کہ مقدمات کے جو فریق ہوتے ہیں ان کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ مقدمات لگنے کے لیے کیا اصول ہیں اور کیا قواعد ہیں، کیا ضوابط ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ کس کی باری کب آئے گی اور اس میں کسی کے ساتھ زیادتی کا کوئی امکان نہ ہو۔ اہم بات یہ ہے کہ اس معاملے پر سپریم کورٹ کے بعض دیگر جج صاحبان مختلف مواقع پر اپنے تحفظات کا اظہار بھی کر چکے ہیں، بلکہ یہاں فیصلے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک کیس مینجمنٹ کمیٹی بھی بنائی گئی تھی، جس نے اپنی رپورٹ 1 مارچ 2022 کو دے دی تھی۔ اس رپورٹ میں انہوں نے پوری تفصیل بتائی تھی، جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں وہ کمیٹی بنائی گئی تھی، جس میں پوری تفصیل دی گئی تھی کہ یہ جو زیر التوا مقدمات ہیں ان سے کیسے نمٹا جائے۔ رجسٹرار صاحب سے جب پوچھا گیا کہ اس رپورٹ کا کیا ہوا جو مارچ 2022 میں یہ کمیٹی آپ کو دے چکی ہے، تو وہاں سے معلوم ہوا کہ وہ رپورٹ جولائی 2022 میں 22 جولائی 2022 کو وہ رپورٹ چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھی جا چکی ہے۔ اس کے بعد سے ابھی تک وہاں سے اس کی منظوری نہیں آئی۔ تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں۔ اور یہاں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ عدلیہ کی آزادی کے ساتھ بھی براہ راست متعلق ہے۔ آئین نے عدلیہ کی آزادی کی ذمہ داری دی ہے اور ضمانت دی ہے، اور یہ عدلیہ کی آزادی ہر جج کی آزادی اس کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ جج کو اپنی مرضی سے کبھی ادھر بٹھائیں کبھی ادھر بٹھائیں، کبھی اس کے سامنے کیس رکھیں پھر اس سے وہ کیس واپس لے لیں، تو اس سے ظاہر ہے اس جج کی آزادی پر حرف آتا ہے۔ اور جج کو یہ جو آزادی آئین نے دی ہے تو وہ اس لیے دی ہے، یہاں انہوں نے ایک اور بھی اہم بات کی ہے کہ عدلیہ کے قیام کا مقصدی وحید جو واحد مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان مقدمات کا فیصلہ کریں۔ یہ عدلیہ کے قیام کا بنیادی مقصد ہے، اور لوگوں کا حق ہے کہ انہیں معلوم ہو کہ عدلیہ یہ کام کیسے کرتی ہے۔ یہ ذمہ داری جو آئین نے عدلیہ کو دی ہے، عدلیہ وہ ذمہ داری کیسے پورا کرتی ہے، یہ لوگوں کا بنیادی حق ہے۔ رائٹ ٹو انفارمیشن ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس لیے ان امور کو لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔ اور فیصلے کے آخر میں انہوں نے ان لوگوں سے معذرت بھی کی ہے جن کے کیسز 28 فروری کو لگے ہوئے تھے لیکن ان کی سماعت نہیں کی جا سکی، کیونکہ ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا، معاملہ تو سارا ادھر سے خراب تھا۔ یہاں البتہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک مفروضے کی تصحیح بھی کی ہے۔ جب 28 فروری کو یہ معاملہ اٹھا تو اس کے بعد اگلے دن کا جو روسٹر سپریم کورٹ نے دیا، تو اس میں اگلے دن یعنی 1 مارچ کے لیے جو مقدمات تھے، مختلف بینچز بنائے گئے تھے، تو اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام کہیں نہیں ذکر تھا۔ جسٹس صاحب نے یہاں وضاحت کی ہے فٹ نوٹ میں کہ وہ اس لیے اگلے دن اس میں کسی کیس کی سماعت نہیں کر سکے کہ انہوں نے اس مقدمے کا فیصلہ لکھنا تھا جس کے لیے کچھ ریسرچ کرنی تھی اور اس پر ظاہر ٹائم لگنا تھا، تو انہوں نے چیمبر ورک کرنا تھا، اپنے چیمبر میں بیٹھ کے اس پر فیصلہ کرنا تھا۔ ویسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ان کے سامنے جو مقدمہ جس دن اس کی سماعت ہوتی ہے اسی دن وہ فریقوں اور وکیلوں کی موجودگی میں عدالت کے اندر ہی اس کا فیصلہ لکھواتے ہیں، بعد میں وہ چیمبر میں آ کر اس کی نوک پلک درست کرتے ہیں، اس کی تصحیح کرتے ہیں، اس پر اسی دن دستخط کرتے ہیں، اگلے دن کے لیے اسے نہیں چھوڑتے۔
बहुत शाज़ व नादिर ऐसा होता है कि कोई मुकदमा जिसका ऑर्डर वो अदालत में लिखवा चुके होते हैं, लेकिन उसका फैसला उसी दिन ना आए। यहाँ भी 28 फरवरी को वो ऑर्डर तो लिखवा चुके थे, लेकिन जो फिर उसके लिखने की नौबत आई तो उस पर कुछ डेटा और कुछ चीज़ों की रिसर्च की ज़रूरत थी, तो वो 1 मार्च को उन्होंने फिर लिखा वो फैसला। और ये भी याद रहे कि कुछ दिनों पहले, चंद हफ्ते पहले, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहिब एक और फैसला भी दे चुके हैं, जिसमें वो ये भी बता चुके हैं कि अगर मुकदमे की समाअत 1 तारीख को हुई हो और फिर फैसला किसी और तारीख को लिखा गया, उस पर दस्तखत किए गए, तो दोनों अलग अलग तारीखें जिक्र करनी ज़रूरी हैं, क्योंकि इस पर भी लोगों के बहुत सारे हुकूक का दारो मदार होता है। बहुत सारे जज ऐसा नहीं करते, बदकिस्मती से। और आप देखें तो बहुत कम आपको कहीं ऐसा लगेगा कि डेट ऑफ हियरिंग और जो यहाँ नीचे दस्तखत जिस दिन वो कर लेते हैं फैसला लिखने की तारीख, वो मुख्तलिफ हो। और बाज़ औक़ात तो फैसला कई कई महीने बाद आता है और उस पर तारीख वही लिखी होती है जो समाअत वाली तारीख होती है। ये ना सिर्फ ये कि डिसऑनेस्ट है ये तरीका, बल्कि इससे लोगों के बहुत सारे हुकूक भी मुतासर होते हैं। इस पर मैं पहले बात कर चुका हूँ एक और वीडियो में, इसलिए मैं उस पर तफसील से मज़ीद नहीं बात कर सकता यहाँ। अलबत्ता ये बात खुशाइंद है कि ये जो फैसला सामने आया है, तो अब हम जान चुके हैं कि बेंचेस की तश्कील कैसे होती है, उनके सामने मुकदमात कैसे लगाए जाते हैं और मुकदमात की बारी कैसे आती है। आईन ने इस सिलसिले में क्या उसूल दिए हैं, पार्लिमान कब अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेगी और सुप्रीम कोर्ट के जो ज़ैली कवायद हैं, उनको इस कानून और आईन के इन उसूलों के मातहत कैसे बनाया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा साहिब और जस्टिस यहया आफरीदी साहिब की तरह के जज साहिबान अगर इस वक्त ये सवालात उठा रहे हैं, तो इसमें पूरी कौम के लिए एक उम्मीद की किरण हमें नज़र आती है।